نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے گزشتہ جمعہ حسن ظن، نیک گمان، اولیاء اللہ کے بارے میں اچھا یقین، اس پر ایک حصہ ابتدائیہ، تاکہ مضمون کی جو اصل ہے وہ ترتیب اور ایک ربط کے ساتھ اس کا آغاز ہو۔ تو پہلے گزشتہ جمعہ کے جو کلمات تھے وہ یہ تھے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ غلط فہمی، بدگمانی پائی جاتی ہے، جس وجہ سے ہم کچھ اہل اللہ سے لینے سے گریز کرتے ہیں۔ ہم ایک تخیل بنا لیتے ہیں کہ ہماری جو ذہنی کیفیت ہے ولی ایسا ہونا چاہیے، جبکہ قرآن مجید کے مطابق ہمارا جو تصور ہے، جو ہمارا تخیل ہے، جو ہماری سوچ ہے، وہ زمین و آسمان کا فرق بتاتی ہے۔ اس پر میں نے گزشتہ جمعہ اولیاء اللہ کے بارے میں ایک گمان یا حسن ظن پر تفصیلی بات ہوئی۔ آج اس سے بات آگے چلاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھ لیں کہ ہمارے ذہن میں اولیاء اللہ کے بارے میں کہ تصور، اول تو لوگوں کے ذہنوں میں تصور کلیئر ہی نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں، ولی کیا ہوتا ہے، ولایت کیا ہوتی۔ غلط تصور سے جب ہم دلائل دیتے ہیں تو ہم دلائل کس چیز کا دیتے ہیں؟ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسی شعر کا حوالہ دے دیا، کسی عالم کے قول کا حوالہ دے دیا، کسی مفتی کے قول کا حوالہ دے دیا، جبکہ وہ بات جس کو اللہ کا کلام بیان کرتا ہے اس کا گواہ بھی پھر اللہ کے کلام کی شایان شان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں مختلف علاقوں میں مسلمان اسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ بڑی بات کے لیے گواہ کمزور پیش کرتے ہیں۔ اب سب سے بڑی بات تو یہ اس تصور کے بارے میں، اس تخیل کے بارے میں یہ ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ آپ کس بات پر کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب تصور ولایت، تصور ولی، اولیاء کیا ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی گواہی اللہ کا قرآن اور تاجدار کائنات کا فرمان۔ اس سے کم درجے کی کبھی کوئی بات عقائد میں، معاملات میں، عبادات میں گواہی بنتی نہیں۔ اولیاء کے اقوال سے ایک ذوق ملتا ہے، کیف ملتا ہے، مگر وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بڑی کلاس میں جانے سے پہلے نیچے کی بنیاد کا علم ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات عقیدہ صحیح ہوتا، مزارات پہ جانا مانتے ہیں، مزارات سے کیا لینا مانتے ہیں، لیکن اس پر حوالہ کمزور دیتے ہیں۔ ایک ہے تصور کمزور ہونا کہ واقعی یہ اولیاء کی حقیقت ہے، ایک ہے تصور صحیح ہے لیکن اس پر دلیل کمزور دیتے ہیں۔ دو چیزیں، ایک ہے گواہ، ایک ہے مواد۔ کسی جگہ مواد کام کرتا ہے، گواہ کمزور ہے، اور کسی جگہ مواد کمزور ہے، گواہ طاقتور ہے۔
آپ لوگ جس مسلک و عقیدہ کو ماننے والے ہیں وہاں سب کچھ حق ہے، سچ ہے، مضبوط ہے، گواہ کمزور ہے۔ یہ جو روز روز آپ پروگرام دیکھتے ہیں، گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں وہ جواب میں گالیاں دینا شروع کر دیتا۔ حقائق اور دلائل سے مطمئن کرنا اس منصب پر بیٹھے ہوئے شخصیت کا حق ہے، ایسے ہی پوچھنے والے کا اس منصب پر بیٹھے ہوئے شخص سے سوال کرنا، تقاضا کرنا، پوچھنا جیسے اس کا پوچھنا حق ہے، ایسے منصب پر بیٹھے ہوئے شخص کے سوال کا آرام سے، تحمل سے، دلائل سے جواب دینا بھی حق ہے۔ اگر منصب پر بیٹھے ہوئے شخص کو بولنے کا حق اسلام نے دیا ہے تو پوچھنے والے کو پوچھنے کا بھی حق اسلام نے دیا۔ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر کسی جگہ کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو پوچھنے والے ڈرتے ڈرتے اس عالم سے، مفتی سے پوچھیں گے کہ مجھے بے ایمان نہ بنا دو، مرتد نہ کر دیں۔ جو اصطلاحات، جو تشریحات، جو تعبیرات اسلام نے بیان کر دیں، اب صدیاں گزر گئیں اور قیامت تک ان تعبیرات میں نہ تو رد و بدل ہو سکتا ہے، نہ ترمیم ہو سکتی ہے، نہ ان میں کوئی ترتیب کو آگے پیچھے کر سکتا ہے۔ اللہ نے یہ اختیار کسی شخصیت کو اب دیا ہی نہیں۔ عالم بیان کرتا، وہ شرح کر دیتا ہے، وضاحت کر دیتا، بات ختم۔ حقائق وہی ہیں جو صدیوں پہلے اسلام بیان کر چکا۔ تو اب قرآن مجید سے پہلی بات میں اس مضمون کا آغاز پہ کر رہا ہوں۔ ولی، مقام ولایت پر ہمارے ہاں مختلف پروگرام ہوتے ہیں، کانفرنس ہوتی ہیں، اور یہ بات بڑی افسوسناک ہے کہ جس ولی کا عرس ہوتا ہے نا، یہ بات بڑی ایک عجیب، دل پہ بوجھ بھی بنتی ہے۔ اکثر آپ دیکھ لیجئے یہ جو عرس ہوتے ہیں، آپ عرسوں پہ جاتے ہیں، مختلف محفلیں سماع ہوتی ہیں، جاتے ہیں، وہاں کسی بزرگ کا ذکر ہوتا ہے، اور ذکر کیا کرتے ہیں؟ صرف اس ولی کی کرامت بیان کرتے ہیں، اس کی پوری لائف میں سے ایک جز ہے کرامت، یعنی پوری زندگی ولی کی گزر گئی، اس کی زندگی کا ایک گوشہ ہے کرامت۔ اور یہ یاد رکھ لیں، ولایت کرامت کو نہیں کہتے، یعنی اگر کسی شخص کے پاس کرامت ہے ہی کوئی نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ولی نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس کرامت ہو تو وہ ولی ہے۔ اولیاء ایک جملہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، جم کے اللہ کی تجلیات کے فیض لینے کے لیے استقامت کے ساتھ جم کے بیٹھ جانا، یہ کرامت سے بھی اعلیٰ ہے۔ جم کر تجلیات الہیہ کے لیے بیٹھ جانا، یہ الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بھی اعلیٰ ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ اسکول سے ایک بچہ پڑھتا ہے، وہ سبجیکٹ وائز ایک سے آگے چلا، پھر آگے ہم کیونکہ مادی کیفیت دیکھتے ہیں کہ جی یہ 6ٹھی میں ہے، اب یہ 7ویں میں، تو 6ٹھی سے 7ویں میں کیوں آیا؟ اس نے کتابیں پڑھ لی، بس۔ ولایت میں یہ چیزیں نہیں چلتی۔ بندہ ان پڑھ ہوتا ہے مگر من اگر قرید کے دیکھے تو وہ علم کا سمندر ہوتا ہے۔ اس پر بے شمار واقعات آپ کے بھی موجود ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ چٹے ان پڑھ، کون؟ حضرت سخی۔ آپ نے کسی مدرسہ سے، مسجد سے، جامعہ سے، سکول سے کچھ نہیں پڑھا، اور فخر سے فرماتے ہیں انا تلمیذ الرحمن، مجھے رب نے پڑھایا۔ جب اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو پھر بندہ فرشی نہیں رہتا، نظر فرشی آتا ہے مگر حقیقت میں وہ عرشی ہوتا۔
بڑے بڑے اولیاء، شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی چٹے ان پڑھ تھے، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی سے نہیں تھی پڑھے تھے، یہ اس پر میں واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ بڑے بڑے اولیاء اور عرفاء صلحاء بظاہر کسی استاد سے نہیں پڑھے۔ امام شعرانی آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں، اب یہ صحیح بخاری کی بات ہے، صحیح بخاری 7,500 احادیث کا ذخیرہ، اگر آپ حرفن بھی پڑھیں، حرفن 24 گھنٹے کے حساب سے پڑھتے جائیں آرام سے تو کچھ دن لگ جاتے ہیں، حرفن بھی پڑھیں۔ 7,500 احادیث تو صرف تعداد ہے، اب لمبی کتنی ہے وہ ایک الگ بات۔ آپ فرماتے ہیں کہ بزرگ تھے تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 شب زیارت ہوئی۔ کتنے شب؟ 3 شب زیارت ہوئی، اور 3 راتوں میں آقا علیہ السلام نے ساری صحیح بخاری ان کو زبانی یاد کرا دی۔ کرم ایسے ہوتے ہیں جب آقا کے کرم ہوتے ہیں تو پھر کرم بھی ایسے، پھر ظاہری ہیلے بہانے نہیں چلتے۔ بڑے بڑے کرم نوازیوں والے بزرگ گزرے۔ اب دیکھیں نا، 15 سال امام بوصیری کے فالج کو ہوئے، طبیب کوئی بھی نہ چھوڑا، بالآخر آپ پریشان ہوئے، مایوس ہوئے، اور آقا دو جہاں علیہ السلام کے محبت میں، پیار میں، دکھی انداز میں ایک داستان لکھ دی جس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں، لکھ دی اپنے حال کو بیان کرنے کے لیے، اور وہ اتنے درد کے ساتھ لکھا کہ تاجدار کائنات نے اس کے درد کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اپنے دست مبارک سے انعام بھی عطا کر دیا، اللہ اکبر، شفا یابی بھی عطا کر دی، دست مبارک پھیرا، شفا ہو گئی۔ 15 سال چارپائی پہ رہے، جب نگاہ مصطفیٰ ہوئی چارپائی بھی چھوڑ دی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ہاں نعت خوانوں کو کچھ دیتے ہیں نا، میرے آقا نے اپنی کملی مبارک عطا فرمائی، صبح اٹھے تو کملی موجود تھی، سبحان اللہ، یہ بات سمجھیے گا، کملی یہ ایک الگ موضوع ہے، اللہ پاک توفیق دے تو انشاءاللہ اس موضوع پہ آئیں گے کہ بند کمرے میں یہ چیزیں کیسے آتی ہیں، یہ پاسبل ممکن، اگر یہ ناممکن ہوں تو بڑے بڑے اعتراضات ملائکہ پر بھی ہوتے ہیں۔ اب آ جائیے قرآن مجید میں ولی کا ذکر، اب حوالہ سن لیں، ولی کون ہوتا ہے، ولایت کس چیز کو کہتے ہیں، اولیاء کیا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام میں اولیاء کا، ولیوں کا اور شان ولایت کا ذکر کیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اولیاء کا ذکر کرنا، لوگوں کا ذکر کرنا، ان کی زندگی کے شب و روز بیان کرنا، ان کے احوال بیان کرنا، ان کی عظمت کو بیان کرنا، ان کی ذات کے چرچے کرنا، ان کی صفات کا ذکر کرنا، ان کے شب و روز کے احوال، کھانے کے بیان کرنا، پینے کے بیان کرنا، لباس کو بیان کرنا، ان کے رہن سہن کو بیان کرنا، یہ عام لوگوں سنت نہیں، یہ کوئی چھوٹی سی شے نہیں، یہ اللہ پاک نے خود کلام مجید میں بیان کر کے اپنی سنت بنا دیا۔ تو اولیاء کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اللہ کے کلام کا ذکر کرتے ہیں۔ اب اصحاب کہف کا ایک ذکر سورہ کہف میں آتا ہے، سب سے پہلے تو ان کا پس منظر سن لیں۔ اصحاب کہف کچھ لوگ تھے، بادشاہ سے ڈرے، رات کی تاریکی میں وہ نکلے، جب نکلے کو وقت رات کا تھا، بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ ایمان پر کسی کو رہنے نہیں دیتا تھا، یہ رات کو نکلے، تو جب رات کو نکلے کہ رات کی تاریکی میں ایک علاقے میں پہنچ گئے، جنگل تھا، یہ یمن دیکھ لیں یا اردن کے قریب، وہاں پہ غار میں جا کے آرام فرما ہوئے۔ اب یہ پہلے زمانے کے لوگ تھے، جب غار میں جا کے آرام فرما ہوئے تو 3 صدیاں گزر گئیں،
کتنی؟ 3 صدیاں گزر گئیں، اس غار میں جا کے یہ لیٹے۔ اب غار کیونکہ ملک بھی گرم تھا، سر تو علاقہ تھا نہیں، جس طرح سے سورج طلوع ہوتا تھا ادھر سے بھی ان کے جسم پر سورج کی لہر پہنچتی تھی، کرنیں پہنچتی تھی۔ جب طلوع ہوتا تو ان کے وجود پر سورج کی لہریں پہنچتی تھیں۔ اس طرح جب وہ غروب ہوتا، اب آپ اندازہ کر لیں، ادھر سے سورج طلوع ہوتا تھا تو غار کا دہنا ادھر تھا، درمیان میں وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، درمیان میں کھلا میدان تھا۔ سورج طلوع ہوتا، جب غروب کا وقت آتا تو پھر دوسرے سوراخ سے اس غار کے منہ سے روشنی اندر پڑتی، تو پتہ چلا کہ جب طلوع ہوتا سورج تب بھی غار کے اندر روشنی جاتی، اور جب غروب ہوتا تو تب بھی غار کے اندر روشنی جاتی۔ اب آپ قرآن مجید کی آیت کو ذرا غور سے سنیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں 90 آیات ایسی ہیں، کتنی؟ 90 آیات، یہ یاد رکھ لیں، ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جی کیا بیان کر جی کہاں لکھا ہوا، سن لیں۔ اولیاء، مقام اولیاء، شان اولیاء، عظمت اولیاء یا ولایت یا ولی، اللہ پاک نے جن جن آیات میں بیان فرمایا ہے ان آیات کی کل تعداد 90 ہے۔ کتنی تعداد مل گئی آپ کو؟ اب آپ کو بھولے گا تو نہیں نا کہ 90 آیات ہیں قرآن مجید میں جس میں اللہ پاک نے اولیاء کی شان کا، عظمت کا ذکر فرمایا۔ اب بتائیے اولیاء کا اب ذکر کرنا کیا بنا؟ اللہ کی سنت بنا۔ اب ایک سنت نبی کی ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد اس پہ کر لیتے ہیں۔ نبی کی سنت، آپ نے کھانا کھایا تو یہ حضور کی سنت، آپ نے پان پیا تو یہ حضور کی سنت، آپ نے شادی کی تو یہ حضور کی سنت، بچے ہوئے حضور کی سنت، بزنس کیا حضور کی سنت، خوشبو لگائی حضور کی سنت، معاملات طے کیے حضور کی سنت، آپ نے نماز پڑھی حضور کی سنت، آپ نے روزے رکھے حضور کی سنت، آپ نے حج کیا تو حضور کی سنت۔ اب ذرا سنتوں کی لائن لگا لیں۔ جب اولیاء کا ذکر آیا تو اللہ نے اولیاء کا ذکر خود مصطفیٰ کو سنایا، تاکہ کل جب یہ زمانہ چلا جائے گا، انبیاء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، نبی تو رہیں گے نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو لوگ کہیں جی ولی کیا ہوتا ہے، جی ایسی خط لوگوں نے ماری نہیں۔ فرمایا اولیاء کا جو میری محبت میں، میرے پیار میں، میرے عشق میں، میری چاہت میں، میری رغبت میں اور میرے جلوے میں ساری عمر لوگوں کو میری طرف بلاتے رہے، میری محبت کی دعوت دیتے رہے، میرے پیار کے چرچے سناتے رہے، میرے جلوے بتاتے رہے، میرے انوار و تجلیات کے دیوانے بناتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے ان کا نام ہی لینے والا کوئی نہ ہو۔ تو فرمایا محبوب ان کا نام کوئی لے یا نہ لے، میں رب ہو کر تیرے سامنے اپنے پیاروں کا نام لیتا ہوں۔ تو میں نام لے رہا ہوں اپنوں کا اور حبیب کے سامنے نام لیتا ہوں، تو محبوب جب میں نام لوں گا تو یہ میری سنت بن جائے گی، جب تو نام لے گا تو یہ تیری سنت بن جائے گی۔ تو ایک ادا اولیاء اللہ، اولیاء صالحین، ان کا ذکر جب رب ذوالجلال نے بیان کیا تو یہ سنت خدا بن گئی، جب مصطفیٰ نے بیان کیا تو یہ سنت مصطفیٰ بن گئی۔ اب اتنی بڑی سنت بنا کے اس کو کلام کا حصہ بنا دیا، اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کئی مقامات ہیں، میں صرف ایک کا اصحاب کہف کا بیان کر رہا ہوں۔ تو بیان کیا کہ سورج نکلتا تھا تو سورج کی لہریں اور کرنیں سیدھی ان اولیاء کے وجود پر پڑتی تھی۔ اب یہ پتے کی بات سنیں، کلام اللہ کا، اولیاء پہلے زمانے کے بنی اسرائیل کے اولیاء، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وہ اصحاب کہف والے غار میں جا کے آرام فرما ہوئے تو کیا ہوا؟ اذا طلعت تزاور وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن کہفہم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ جب طلوع ہوتا تھا نا سورج، رب ذوالجلال فرماتے کیونکہ اندر میرے اولیاء تھے، تو طلوع ہوتا تھا تو میں نے 309 سال وہ اولیاء اس غار میں آرام فرما رہے۔ کتنے سال؟ 3 صدیاں اور اس کے اوپر 9 سال۔ فرمایا جب سورج طلوع ہوتا تھا تو سورج کا طلوع ہونا تو عام روٹین میں تھا،
تو جب کوئی کام روٹین میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نشانی نہیں کہتا. یہ بات غور سے سمجھ لیں. کوئی کام روٹین سے چل رہا ہو, سورج طلوع ہو رہا, ٹھیک ہے چل رہا, نشانی نہیں کہتے. سورج غروب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے غروب ہو رہا, نشانی نہیں کہتے. ستارے چمک رہے ہیں, بھائی چمک رہے ہیں, نشانی نہیں کہتے. اللہ نشانی کا لفظ قرآن مجید میں تب بیان فرماتا ہے جب وہ کام, وہ معاملہ, وہ پروسیس اس نظام سے ہٹ کر ہو جو معمول عام زندگی کا چل رہا ہو. یہ بات یاد رکھیں. جب اللہ کسی شے کو نشانی کہتا ہے تو تب کہتا ہے جب عام پروسیس سے وہ کام ہٹ جائے. ایک نیچرل وائز جب کوئی چیز چلتی ہے اس کو نشانی نہیں کہتے. اب ذرا دیکھیے, سورج تو معمول کے مطابق طلوع ہوتا تھا اور معمول کے مطابق غروب ہوتا تھا. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جب تک وہ اولیاء اللہ اس غار میں آرام فرما رہے تو سورج کے طلوع کے وقت اور سورج کے غروب کے وقت میں نے حکم دے دیا سورج کو کہ جب تو طلوع ہوگا تب سامنے غار کے نہ آنا بلکہ ہٹ جانا. جب تو طلوع ہوگا تو تیرے چمکنے سے میرے اولیاء اللہ کو تکلیف ہوگی. اب آپ ذرا غور کریں. فرمایا جب طلوع ہوگا تو اس راستے, اپنے اصل راستے سے ہٹ جانا تاکہ طلوع ہوتے ہوئے تیری چمک سے میرے اولیاء کو تکلیف نہ ہو. اب یہ ایک بار ہوا نہیں. فرمایا جب تک اولیاء اللہ اس غار میں آرام فرما رہے 309 سال تک, 3 صدیاں گزر گئیں, مگر سورج معمول کے مطابق طلوع ہوتا تھا. تو میرا حکم یہ تھا کہ اولیاء اللہ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. میں نے سورج کو راستہ بدلنے کا حکم دے دیا. جب غروب ہوتا تھا تو غروب کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا سورج جب تو غروب ہوتا ہے تب بھی اولیاء اللہ پر تیری چمک پڑتی ہے, تیری روشنی پڑتی ہے, تیری کرنیں پڑتی ہیں. تو اولیاء اللہ کو جب طلوع ہو تب بھی, جب غروب ہو تب بھی, 2 اوقات رب ذوالجلال نے 3 صدیاں اور 9 سال تک سورج کو منع کر دیا کہ تو جس راستے سے طلوع ہوتا تھا اور جس راستے سے غروب ہوتا تھا, آج کے بعد تیرے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک اولیاء اللہ غار میں آرام فرما ہے راستہ طلوع کا بھی بدل لے, راستہ غروب کا بھی بدل لے. اب یہ اولیاء اللہ کی وجہ سے دیکھیے اللہ پاک نے اپنے سورج کے راستوں کو بھی بدل دیا. اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکیں. معمول تو سورج کا عام تھا, وہ طلوع ہوتا تھا, وہ غروب ہوتا تھا. اب آگے جا کے اللہ پاک نے فرما دیا کہ سورج کا اپنے راستے سے ہٹ جانا. میں نے آپ کو پہلے کیا کہا کہ جب لفظ قرآن مجید یہ بیان کرے آیات اللہ, یہ ذرا اونچا بولیے, کیا لفظ ہے؟ آیات اللہ. یوں سمجھے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو آپ کو پتا نا قرآن پڑھنے کا ایک اپنا مزہ. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب اللہ بیان کرے نا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے, جب یہ بات اللہ بیان کرے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ عام نشان. سورج طلوع ہوتا تھا معمول کے مطابق اور غروب بھی ہوتا تھا معمول کے مطابق, لیکن قربان جائیں اس غار میں پہلے بھی تو روشنی پڑتی تھی. غار کا تو دانہ دونوں طرف سے پہلے کھلا تھا, مگر اولیاء اللہ کے آنے سے رب ذوالجلال نے اپنے نظام کو ان ولیوں کے صدقے میں بدل دیا. تو یہ بات قرآن سے معلوم ہوئی کہ لوگوں, علامہ اقبال نے یہ بات غلط نہ کہی تھی کہ تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. جب کوئی ولی کامل کسی بندے کے ڈوبنے کے وقت, مرنے کے وقت, الجھنے کے وقت, اضطراب کے وقت, ولی کامل کی زبان سے جب دعا نکلتی ہے رب ذوالجلال اپنا لکھا ہوا تقدیر کا قلم مٹا دیتا ہے. ملائکہ پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ کیوں مٹاتا ہے؟ فرمایا پہلے میری مرضی تھی, اب میرے ولی کی مرضی. یہ جو ماں باپ کو آپ کہتے ہیں ماں باپ کی عزت کرو, ادب کرو, کیوں کہتے ہیں؟ یہ بچے کے لیے ولی ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں بھلے وہ کسی اہل نہ ہو, اللہ نہ کرے کسی کے ماں باپ, لیکن رب اس ماں کی نسبت ماں کا بھی حیا کرتا. آقا علیہ السلام نے اس بات کو بڑا وضاحت سے فرمایا
ولی کی دعا، ماں کی دعا، باپ کی دعا اللہ کبھی رد کرتا ہی نہیں۔ یہ دیکھیں یہ اولیاء بنی اسرائیل کے جن کی بات چل رہی تھی تو دعا کی بات آ گئی، ضمناً بات سن لیں کہ اللہ پاک جب کسی نیک صالح کے منہ سے دعا نکل جائے نا، بندہ ولی ہی کیوں نہ ہو، اللہ ماں اور باپ کی دعا چھوڑتا نہیں ہے، قبول کرتا۔ اور یہ واقعہ خود آقا نے فرمایا ایک ولی تھے، جرید ان کا نام تھا، جیم رے یہ جیم، نماز پڑھ رہے تھے تو والدہ ماجدہ ان کی خیریت پوچھنے آئیں تو باہر تھیں، یہ اندر تھے، نماز پڑھ رہے تھے تو اس حال میں باہر سے والدہ نے آواز دی جرید، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جرید نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بلاتے رہے، یہ سنتے رہے مگر باہر نہیں آئے۔ خیر وہ آوازیں والدہ ماجدہ دیتے دیتے چلی گئیں۔ اگلی بار پھر والدہ آئیں، پھر حضرت جرید نماز پڑھ رہے تھے، پھر انہوں نے آوازیں دی جرید جرید جرید، مگر حضرت جرید جواب نہ دیا، نماز پڑھ رہے۔ باری تعالیٰ کیا کروں، ادھر ماں ہے، ادھر تیرا محبت کا ایک پیار ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب کیا کروں۔ آقا فرماتے جب تیسری بار والدہ ماجدہ آئی نا تو حضرت جرید پھر نماز پڑھ رہے تھے، کام غلط نہیں تھا۔ اب ذرا غور سے میرے آقا کے وہ دیوانے سنیں اس بات کو جن کی مائیں اور باپ زندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ بھلے ماں گالی نکالے، اللہ کی عزت کی قسم ماں کی گالی نہیں ہوتی، وہ ماں کی دعا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ ماں اور باپ کے لفظ منہ سے پھر جانے کی دیر ہوتی ہے، رب تقدیر ہی پھیر دیتا۔ یہ بات یاد رکھیے، ماں بھلے آپ کو گالی دے، رب تقدیر ہی پھیر دیتا۔ اس کو پتا کتنی تکلیفوں سے اس نے پالا ہے، اس کی لاد میں نے رکھوں گا تو کون رکھے گا۔ جب تیسری بار والدہ ماجدہ آئیں تو جرید نماز پڑھ رہے تھے، پھر انہوں نے آواز دی جرید، یہ پھنس گئے، پریشان ہو گئے کہ باری تعالیٰ کیا کروں، ماں باہر آوازیں دے رہی۔ اب یہ تیسرا موقع تھا، والدہ غصے میں آ گئی۔ جب ماں نے دیکھا 3 دن ہو گئے میں آواز دیتی ہوں آتا نہیں، تو والدہ نے جاتے جاتے جب دیکھا نا بلایا آیا نہیں، جاتے جاتے فرمایا بیٹا یا اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی بری کا منہ نہ دیکھ لے۔ اللہ بد دعا دے دی۔ اس لیے لوگوں میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں، کبھی ماں کا جوتا چوم لیا کرو، کبھی پاؤں چوم لیا کرو، روز روز ماں نہیں ملتی، بولیے روز روز ماں۔ آقا بھی رو پڑے تھے اپنی ماں کی قبر کو دیکھ کے، روز ماں نہیں ملتی۔ تو جب بد دعا دی فرمایا اس وقت تک اسے موت نہ دے جب تک کسی برے کا منہ نہ دیکھے۔ بس ایک معاملہ تھا بد دعا کا، وہ ماں تھی، انہوں نے ماں ہو کے بد دعا دے دی، چلی گئیں۔ کچھ عرصہ بعد وہاں کے بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے کہا جی کہ یہ جرید کا، وہ بات لوگوں نے سنی، ان کو تو پتہ نہیں تھا۔ لوگ کدالیں لے کے ڈنڈے لے کے آگے، گھر بنا ہوا تھا، انہوں نے مارنا شروع کر دیا، اینٹیں گرانا شروع کر دیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی جذبات ہے نا، ایسے ہی سونا کوئی نہیں، بس ڈنڈا لے کے جہاد کرنا شروع کر دیا، سارا گھر گراتے رہے، وہ بولتے رہے بھئی میری تو سنو، اللہ کے بندے میری تو کیا سنیں جی، وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ آپ کا۔ جب زمین بوس ہو گیا تو آپ نے فرمایا جو تم نے کرنا تھا کر لیا، اب میری سنو۔ جی سنائیے۔ فرمایا یہ تم نے کہا جی کہ یہ بچہ میرا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ آپ نے اس بچے کو پوچھا، فرمایا بیٹے تم بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ چند دنوں کا بچہ، اس نے کہا جی میرا باپ فلاں چرواہا، اس نے نام لے لیا۔ جب نام لے لیا تو وہ جو ہتھیار لے کے آئے تھے گرانے کے لیے، وہ قدموں میں گرے، معافیاں مانگی، حضور ہم سے غلطی ہوگی۔ فرمایا تمہارا قصور نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میری ماں 3 بار آئی تو میں نے جواب نہیں دیا، تو ماں کو مجھ پر جلال تھا، اس نے غصے میں بد دعا دے دی، رب نے اس کی بھی قبول کرنی تھی اور رب نے میری نسبت ولایت کا بھی لحاظ رکھنا تھا، تو رب نے نہ اسے محروم رکھا نہ رب نے۔ تو اللہ پاک جب اللہ سے کوئی اس کا ولی مانگتا ہے، یا اللہ کا ولی کچھ بھی نہ مانگے بیٹھ جائے،
رب ذوالجلال اپنے نظام قدرت کو بھی تبدیل کر لیتا۔ انشاءاللہ اس سے مضمون کو آگے اگلے جمعے کو چلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کیا حال ہے؟